اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آقا علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت بزم کو سجانے پر. دعا گو کہ جس نے بھی دام دل میں سخن اس میں اپنا حصہ پیش کیا ہے، اللہ سب کی محبت کو، عقیدت کو، پیار کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اسٹیج پہ بارش بزرگان تشریف فرما ہے، اور ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. تو ویسے بھی میں آج پوسٹر دیکھ رہا تھا تو مجھے گنگول شریف آستانہ عالیہ کی جو پیارا ہرا گنبد ہے اس کی زیارت ہوئی تو دل باغ باغ ہو گیا کہ ماشاءاللہ اس آستانہ سے نسبت رکھنے والے تمام ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، اور ہم تو ہیں ہی اولیاء کاملین کے فقیر، ہم ہیں ہی ولیوں کے نوکر. ان کے در پہ جاتے ہیں اور ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے رب سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر یقیناً ان کے صدقے اور ان کی جو ایک ساری زندگی اللہ کو منانے میں گزری ہے، اللہ اس کے صدقے ہم پہ کرم فرماتا ہے، ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے. تو یہ بھی سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. اللہ کی عطا نہ ہو تو کوئی بشر دے نہیں سکتا اگر اللہ کی عطا نہ. اس لیے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ الحمدللہ. وہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کو میں عقیدہ بتاتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا حبیب اللہ. سب کا عقیدہ ہے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. میں اس یقین سے نکلوں گا حاضری کے لیے. میں اس یقین سے نکلوں گا حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. وہ اور تھے جو کہتے تھے کہ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سید آ رہا ہے. ارے وہ اور ہوں گے، فرشتوں یہ دے دو پیغام
دے دو پیغام بھئی فرشتے کیوں دیں پیغام جب مختار کل میرے حضور ہیں سبحان اللہ جب مختار کل میرے حضور ہیں یہاں عاشق کا دل دھڑکتا ہے میرے حضور اس دھڑکن کو بھی سنتے ہیں ہم ان عقیدوں کے قائل نہیں ہیں اچھی بات کس نے کہی ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی کے اپنا نصیب آ رہا ہم یہاں تک مانتے ہیں اچھی بات یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا صحیح جا رہا ہے ذرا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو دیکھو ذرا عاشقوں کا عقیدہ تو دیکھو کہ میں اس یقین سے نکلوں گا حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور چاہتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں ابو سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں خبر کہیں سے پڑھو تم پر انہیں خبر کہیں سے پڑھو تم پر کیونکہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا اور بروز حشر شفاعت کرے چم چم کر بروز حشر شفاعت کرے چم کر وہ ایسے کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ غلاموں بولو نا ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے وہ لیکن پہلے میں نے کہا چن چن کر اب میں نے تھوڑا سا چینج کر کے کہا بروز
جو بندہ نہیں بولا نا، اب ذرا اتنی اونچی آواز سے بولے گا کہ حضور جانتے ہیں کہ اس مسجد کے در و دیوار گواہ ہو جائے. سبحان اللہ. یہ در و دیوار گواہ ہو جائے، بلکہ ان کھڑکیوں سے آواز باہر جائے اور ان کے کانوں تک جائے جن کو اس عقیدے سے مسئلہ ہوتا ہے، جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تم حد سے تجاوز کر جاتے ہو. معاذ اللہ ہے، تم کہہ دیتے ہو کہ حضور کو غیب کا علم ہے، یہ کہہ دیتے ہو حضور دیوار کے پیچھے کا علم جانتے ہیں. وہ اگر معاذ اللہ نہیں مانتے تو آج ہم عاشق جو ماننے والے بیٹھے ہیں وہ اتنی اونچی آواز سے کہیں گے حضور جانتے ہیں، کہ ذرا ان تک آواز پہنچائے. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بچوں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. انہیں مانا انہیں جانا، انہیں مانا انہیں جانا رکھا ہے للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا، اگر ہوا یہ عقیدہ آج، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. جس کے مولا نبی اس ہے علی مولا. من کنت مولا علی والا دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے کہہ سکتا ہے. ذرا چادروں سے ہاتھ نکال لے باہر یار، علی کا ذکر ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی. میرے نبی نے بولا علی علی، میں جس کا مولا علی علی، میں اس کا مولا علی علی. ابو بکر بھی بولا علی علی، عمر بھی بولا علی علی، عثمان بھی بولا علی علی، عثمان بھی بولا علی علی. میرے غوث کا نعرہ علی علی، میرے غوث کا نعرہ علی علی، داتا کا نعرہ علی علی، خواجہ کا نعرہ، زندہ پیر کا نعرہ، زندہ پیر کا نعرہ علی علی، ہر ولی کا نعرہ علی علی، ہر عاشق بولا ہاتھ اٹھا کر بولا، لہرا کر بولا من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی. میں جس کا مولا علی علی، میں اس کا مولا علی علی. میرے نبی نے بولا علی علی، جس کے مولا نبی اس کے ہے
مرتبہ حضور جانتے ہیں ابو طلاب کا رتبہ حضور جانتے ہیں کی بات کروں نہیں میری اوقات نہیں میری اوقات میں ان کی بات کروں نہیں میری اوقات سب نظریں جھکا لینا کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا یاد ہے 2017 میں جب آخری بار میری مدینہ منورہ حاضری ہوئی تھی تو میری کیفیت یہ تھی میں حضور کی بارگاہ میں قدمین میں چل پھر رہا تھا اور وہاں جا کے تو جو باشعور لوگ ہیں نا باادب لوگ ہیں وہ بولتے نہیں ہیں ان کو ایک چپ سی لگ جاتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں کوئی کسی کو کہے کہ یار بول کیوں نہیں رہے وہ کہتا ہے یار تم نے اندر معجزہ شریف کے اوپر آیت کریمہ نہیں دیکھی کیا لکھی ہے کہ میرے محبوب سے بلند آواز نہیں کرنی اور اگر کر دی تو اعمال ایسے ضائع ہوں گے کہ خبر بھی نہ ہوگا تو میں یہ شعر وہاں پہ قدمین میں ایسے ہی کبھی آنسوؤں سے کبھی سسکیوں سے گنگناتا ہوا کہ میں دل میں بات میرے مصطفیٰ سے کرتا ہوں ہے دل میں کیا کیا تمنا حضور جانتے ہیں دل میں کیا تمنا حضور جانتے ہیں یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے یا رب میری سوئی تقدیر جگا دے آدھے مجھے دی ہے تو مدینہ دکھا دے شعر جو پڑھنے لگا ہوں اسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں تاکہ بیٹھے بیٹھے آپ مدینہ شریف اور حرمین شریفین کی وادیوں میں گھوم آئیں سبحان اللہ اور جو ان وادیوں سے ہو کر آئے نا تو وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا بس جب میں یہ شعر پڑھوں اس کے بعد ایک صدا لگاؤں گا آنکھیں بند کر کے وہ صدا سننی ہے اور اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ مسجد الحرام میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں تو پھر سبحان اللہ ضرور کہیے گا صدا مکمل ہو گئی کہ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا پھر مسجد
مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، میرا مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی جائے تو مدینہ بھی دکھا دے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا، ایک کلام آج بڑے ہی عرصے بعد پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور الحمدللہ میں نے الحمدللہ UK یورپ میں جب فرسٹ ٹائم یہ کلام پڑھا تھا تو وہاں کے بچے نے بڑوں نے اتنا پسند کیا کہ بس لطف آ گیا۔ تو ماشاءاللہ کلام کے اشعار بڑے خوبصورت ہیں۔ دایاں ہاتھ میں بلند کروں گا، جس کو اللہ نے 2 ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے حسن و جمال کی بات ہے، دیکھتا ہوں چہرہ بدوہا کے حسن کی بات سن کے کون دل کھول کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حسن و جمال سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ نہیں سونے کی سونی مثال سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حضور کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ایک دفعہ محبت سے کہا سبحان اللہ، اللہ نے اس کے نام کا جنت میں ایک بوٹا لگا دیا، ایک درخت لگا دیا۔ اساں کرنا ہے آقا مل کے ذکر، اساں کرنا ہے آقا مل کے ذکر، جڑا چاہتا جنت
جنت چ پاوے شجر جڑا چاہندا جنت چ لاوے شجر اساں کرنا جڑا چاہندا جنت چ لاوے شجر پاوے شجر کی کرے ہوتا اوکھا کم نہیں بس وہ مل کے کرے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا کس کو خریدا تھا میرے آقا کوئی بتائے گا حضرت بلال کس کو خریدا حضرت بلال اونچا بولو حضرت بلال اور اونچا بولو حضرت بلال کون بلال وہی بلال کہ جنہ کعبے کی چھتے بھی جبلیاں جنہ کعبے کی چھتے بھی جبلیاں اوہ سارے علماء جو لکڑی کے شان اوہ سارے علماء جو لکڑی کے شان جنہ کعبے کی چھتے بھی جبلیاں اوہ سارے علماء جو لکڑی کے شان میں دیکھا گا میرے بلال کے نام سے کدھا ہاتھ بلند ہوتا ہے کون فدا ہو کے کہے گا سبحان اللہ او میرے آقا کا عاشق بلال سبحان اللہ 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 میرے آقا کا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا ایک لائن میں بولوں گا ایک آپ بولیے نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نماز میں جب پڑھائی تو سن کے بولے کیا بولے نماز ہو تو نماز ایسی سارے بولو نماز ہو تو نماز ایسی اچھا بولو نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو واللہ نماز ایسی واللہ امام ہو تو امام ایسا پانچواں شعر حضور کے گھرانے کی نظر سبحان اللہ حسین قرآن کے ہے بخاری جو لوگ میزان پہ بھی یہ بولے کیا بولے سوا خدا کے نہ سر جھکانا کسی کے آگے نہ سر جھکانا سوا خدا کے
سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا درے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لٹتے تمام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا سنے محبوب کا سنو روزہ دکھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سنے محبوب کا سنو قدمات ساڈی بھی بگڑی بنا دے گنا قدمات ساڈی بھی بگڑی بنا دے جو چاہتا ہے اس کے حق میں دعا قبول ہو جائے میں مسافر ہوں میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا جو اس مصرے کو سن کے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے مولا اس کے حق میں یہ دعا قبول کر لینا جو کر رہا ہوں اس کلام کا آخری شعر پڑھ رہا ہوں سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ رتبہ اور ذرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ وہ ساری زندگی صدیق اکبر سے کیا عرض کرتے رہے کیا کہتے رہے کہ اے صدیق میرے ساری زندگی کی نیکیاں دے دو مجھے ایک غار کی وہ رات والی نیکی دے دو کہ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں موجود صرف اس رات کی ایک نیکی دے دو ساری زندگی کی نیکیاں دے دو اور پھر رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں پتہ آپ کو میرے صدیق اکبر کی شان سنو اور جس طرح مولا علی کے نام پہ فدا ہو کے کہتے ہیں نا سبحان اللہ آج بتانا کہ ہم صدیقی بھی ہیں اور ہمیں کتنا پیار ہے صدیق اکبر سے ذرا سننا میرے صدیق اکبر کی شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کی تمنا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ سے یارے غار نال میں منصوب سبحان اللہ یارے غار نال میں منصوب منگا کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق کیا عمر فاروق نے میں کاش بندہ پتا چلے عمر فاروق نے کی کیا نہ کی ہوتا پھر ذرا صدیق اکبر کی شان سے قربان ہو کے کنجوسی نہیں کرنی قربان ہو کے کہنا سبحان اللہ حضرت عمر نے کی عرض کی تھی کہ میں کی ہوندا کہ یار غار دے نال میں منصوب ہوندا کہ عمر فاروق نے میں کاش ہوندا کی ہوندا او ابو بکر دے ابو